جو لوگ شاہراہ زندگی پر ترقی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ وقت کا استعمال افیکٹو بھی ہونا چاہیے، یعنی مؤثر ہونا چاہیے، اور ایفیشینٹ بھی ہونا چاہیے، یعنی مستعد ہونا چاہیے۔ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے یہ بات ضروری سمجھنی چاہیے کہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر اس کی زندگی آج کے دن کے لیے ہے بھی تو اس کو 1440 منٹ کی تھیلی دے دی جاتی ہے۔ جو شخص اور فرد اس تھیلی کو یعنی 1440 منٹ کو جتنے اچھے اور بہتر طریقے سے استعمال کرے گا، اس کے اثرات اس کی زندگی پہ اسی تناسب کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے ہم پہلے اصول کی بات کرتے ہیں۔ پیشگی منصوبہ بندی کریں۔ اپنے دن کا آغاز واضح حکمت عملی سے کریں۔ صبح اٹھنے سے پہلے جب رات کو آپ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنی ڈائری، نوٹ بک یا ڈیجیٹل بک میں یا موبائل فون میں جہاں ٹو ڈو کا چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ رات سونے سے پہلے اگلے دن کا شیڈول بنا لیں تاکہ آپ کو ذہنی سکون بھی ہو اور نظم و ضبط بھی فراہم ہو۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ کا تحت الشعور بھی کام کرتا ہے آپ کے دن کو گزارنے کے حوالے سے، اور صبح آپ الجھن سے بچ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہے ڈے نائٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں لیل و نہار ہے۔ ہمارے ہاں غروب آفتاب کے ساتھ ہی نیا دن شروع ہو جاتا ہے، لہذا نئے دن کی پلاننگ جو ہے وہ شام کو یا رات کو کر لینی چاہیے تاکہ اگلا دن آپ کا اچھا اور بہتر طریقے سے گزرے، اور یہ بہت اہم ہے۔ جو لوگ ایک وقت میں کئی بزنسز چلا رہے ہیں یا ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہیں یا مینیجریل ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ٹاسک بلاکنگ کا کام کریں، یعنی اپنے دن کے اوقات کو تقسیم کر لیں۔ جیسے ہم نے یہاں بتایا ہوا ہے کہ اے سے لے کر کے تک ہم نے شیڈول بنا دیے ہیں، اس میں ٹائمنگ لکھ دیے ہیں۔ یہ تصویر کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اس کے اندر ہم نے مختلف بلاکس اور چیزیں بنا لی ہیں کہ کیا چیز کیسے کرنی چاہیے، اور بلو کا کیا مطلب ہے، یلو کا کیا مطلب ہے، یہ سب آپ جب اس کی تفصیلات پڑھیں گے، تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا ہر کام کے لیے اپنے آپ کو بلاک کر لیں کہ ہاں اس وقت سے اس وقت تک مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے آپ اگر بزنس کے مالک ہیں اور آپ کے پاس پیمنٹ کا بھی ہوتا ہے تو شیڈول بنائیں کہ ہر بدھ کے دن دوپہر کو 3 سے لے کر 5 بجے تک آپ چیک سائن کریں گے، اور آپ کے جو ہے سپلائرز کو بھی پتا ہو کہ ہمیں سیکنڈ ڈے چیک مل جائے گا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، خاص کر کاروباری افراد کے لیے یا ایک سے زیادہ فنکشنز پرفارم کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تیسری بات، غیر ضروری خلل کو دور کریں۔ سوشل میڈیا، غیر متعلقہ نوٹیفیکیشنز اور بار بار کی رکاوٹوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ توجہ کے بکھرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو فوکس رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فوکس رہیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوشش کی کہ صبح سویرے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے آپ دفتر پہنچ جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ کا پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ وقت نشاط یعنی پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ آدھے گھنٹے کے اندر کئی گھنٹوں کا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بڑے کام کو چھوٹے کاموں میں یا چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں۔ کوئی بھی بڑا کام اگر مراحل میں تقسیم کر لیا جائے یا حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو حوصلہ بھی دیتا ہے اور سستی سے بھی بچاتا ہے۔ آپ ڈبل روٹی کے سلائس کرتے ہیں، عام طور سے تو سلائس ہو کر ہی ملتی ہیں، پیزا بھی آپ کو ٹکڑے کرتے ہوئے ملتا ہے، کیک کو آپ کاٹتے ہیں اور پھر آپ اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اسی انداز سے اگر اپنے کاموں کو بھی آپ آسانی کے ساتھ تقسیم کر دیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں، ڈویبل حصوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ کے کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، اور آپ کو جو چھوٹے چھوٹے کام مکمل ہوں گے آپ کو کانفیڈنس بھی آتا رہے گا۔ پانچواں اور آخری اصول، ترجیحات طے کریں۔ ہر کام کی اہمیت کے مطابق ترتیب دیں۔ سب کچھ ایک ساتھ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے سب سے اہم کام اور سب سے فوری کام کو پہلے کرنے کی کوشش کریں۔
اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کی فہرست بنا لیں اور پھر آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ، امپورٹنٹ، ناٹ امپورٹنٹ کے دیں اور ہر ایک کو میں 5 میں سے نمبر دینا شروع کریں، اور اس کے بعد جو چیز ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ جو ہے گرین میں ڈال دیں، اور جو چیز امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے وہ بلو میں چلی جائے گی، جو چیز ارجنٹ ہے لیکن جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے اسے آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، اور جو چیز نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ اس کو کسی اور کو آؤٹ سورس کر دیں یا ڈیلیٹ کر دیں یا کسی کو اس انداز سے دیں کہ وہ پیسے لے کر آپ کا کام کر دیں، یعنی آپ اجرت پہ وہ کام کرانے کی کوشش کریں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ اب آج ہی ان نکات کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں، گھر اور دفتر میں دوسروں کو بھی وقت کے نظم کی اہمیت بتائیں اور ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اسے ضائع نہیں کریں، اور یہ ان دو نعمتوں میں سے ایک ہے کہ جس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، کم حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک صحت اور دوسری فرصت اوقات، اس لہٰذا وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔